اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج میں جس موضوع پر بات کروں گا وہ ہے حقیقت زندگی۔ دنیا اور آخرت مل کر زندگی کی حقیقت بنتی ہے۔ سورہ غافر کی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، تو نے واقعی ہمیں 2 دفعہ موت اور 2 دفعہ زندگی دی ہے، اب ہم اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں، کیا اب یہاں سے نکلنے کی بھی کوئی سبیل ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 میں ارشاد ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ آخر تم لوگ کس طرح کفر اختیار کرتے ہو جبکہ تم بے جان تھے، اور خدا نے تمہیں زندگی دی ہے اور پھر موت بھی دے گا اور پھر زندہ بھی کرے گا اور پھر اس کی بارگاہ میں پلٹا کر لے جاؤ گے۔ اب حقیقت زندگی کے مختلف جو سٹیپس تھے اس میں سب سے پہلے تھا امانت کا اٹھانا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 72 ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَاهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کرنے اور دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو 4 جو مخلوقات ہیں اپنی ان پر پیش کیا۔ اس میں آسمان، زمین، پہاڑ اور انسان ہیں۔ آسمان، زمین اور پہاڑ نے اس بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا کیونکہ یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی، جبکہ انسان نے اسے اٹھا لیا۔ اب جو انسان کا اس کو اٹھانے میں بھی یہ انسان کی ایک عظمت کی دلیل ہے کہ اس نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دربار سے ایک فیصلہ ہوا تھا اور اگر اس کو کوئی بھی اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوتا تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکم کی ناقدری تھی۔ اس لیے یہ انسان کے لیے ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ اس کے بعد ہے روح کا پھونکا جانا، خلافت عرضی اور مسجود ملائکہ ہونے کا اعزاز۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے لے کے 34 تک وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں تو انہوں نے کہا ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ ان سب نے کہا اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے اور تو پورے علم و حکمت والا ہے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا تم ان کے نام بتا دو۔ جب انہوں نے بتا دیے تو فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں پہلے ہی نہ کہا تھا کہ زمین اور آسمانوں کا غیب میں ہی جانتا ہوں، اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپاتے تھے۔
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں ہو گیا۔ اس کے بعد آدم و حوا کے لیے تربیت گاہ اور ان کی گناہ سے توبہ۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے کہہ دیا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں کہیں سے چاہو بافراغت کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے۔ اب یہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے لیے ایک آزمائش تھی کہ انہیں جنت میں بھیجا گیا کہ وہاں سے جو چیز بھی وہ چاہیں کھا پی سکتے ہیں، لیکن ایک درخت کے بارے میں بتا دیا کہ اس کے پاس نہیں جانا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ لیکن شیطان نے ان کو بہکا کر وہاں سے نکلوا ہی دیا اور ہم نے کہہ دیا کہ اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور ایک وقت مقرر تک تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد ہے عید الصق، اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 ہے۔ اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے انہی کے متعلق اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب نے جواب دیا کیوں نہیں، ہم سب گواہ بنتے ہیں، تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہو کہ ہم تو اس سے محض بے خبر تھے۔ اسی واقعے کو اسی مزید تفصیل کے ساتھ سنن ترمذی میں بھی حدیث ہے، اس میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو ان کی پشت سے ان کی اولاد کی وہ تمام روحیں جڑ گئیں جن کو وہ قیامت تک پیدا کرنے والا تھا، اور ان میں سے ہر انسان کی 2 آنکھوں کے درمیان نور کی ایک چمک تھی۔ پھر وہ سب روحیں حضرت آدم علیہ السلام پر پیش کی گئیں۔ حضرت آدم نے کہا، اے میرے رب، یہ کون ہیں؟ فرمایا، یہ تمہاری اولاد ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان میں سے ایک شخص کو دیکھا جس کی آنکھوں کے درمیان کی چمک ان کو بہت پیاری لگی۔ پوچھا، اے رب، یہ کون ہے؟ فرمایا، یہ تمہاری اولاد کی آخری امتوں میں سے ایک شخص ہے، اس کا نام داؤد ہے۔ کہا، اے رب، آپ نے اس کی عمر کتنی رکھی ہے؟ فرمایا، 60 سال۔ کہا، اے میرے رب، میری عمر میں سے اس کے 40 سال زیادہ کر دے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر پوری ہوئی تو ان کے پاس ملک الموت آیا۔ حضرت آدم نے کہا، کیا ابھی میری عمر میں سے 40 سال باقی نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا، کیا آپ نے یہ 40 سال اپنے بیٹے داؤد کو نہیں عطا کیے تھے؟ بس حضرت آدم علیہ السلام نے انکار کر دیا تو ان کی اولاد نے بھی انکار کر دیا، اور آدم علیہ السلام بھول گئے تو ان کی اولاد بھی بھول گئی، اور حضرت آدم نے اجتہادی خطا کی تو ان کی اولاد نے بھی خطا کی۔ اس کے بعد پہلی موت کی کیفیت اور رحم مادر میں 4 ماہ بعد روح کا پھونکا جانا اور پہلی زندگی۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 12 سے لے کے 14 میں اللہ تعالیٰ نے اس ارشاد فرمایا ہے اور پیدائش انسان کو بیان فرمایا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِینٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِی قَرَارٍ مَّکِینٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اور ہم نے انسان کو گیلی مٹی سے پیدا کیا، پھر اسے ایک محفوظ جگہ پر نطفہ بنا کر رکھا،
پھر نطفے کو علقہ بنایا، اور پھر علقہ سے مضغہ پیدا کیا ہے، اور پھر مضغہ سے ہڈیاں پیدا کی ہیں، اور پھر ان ہڈیوں پر گوشت چڑھایا ہے، پھر ہم نے اسے ایک دوسری مخلوق بنا دیا ہے، تو کس قدر بابرکت ہے وہ خدا جو سب سے بہتر خلق کرنے والا ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، اس میں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ صادق و مصدوق تھے، کہ تم میں سے ہر ایک کی پیدائش ماں کے پیٹ میں پوری کی جاتی ہے، 40 دن تک نطفہ رہتا ہے، پھر اتنے ہی دنوں تک مضغہ گوشت رہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو 4 باتوں کا حکم دے کر بھیجتا ہے، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ اس کا عمل، اس کا رزق اور اس کی عمر لکھ دے، اور یہ بھی لکھ دے کہ وہ بدبخت جہنمی ہے یا نیک بخت جنتی۔ پھر اس میں روح پھونک دی جاتی ہے، بے شک تم میں سے ایک آدمی ایسے عمل کرتا ہے کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف 1 گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے، کہ اس کا نوشتہ تقدیر غالب آ جاتا ہے اور وہ دوزخیوں کے عمل کرنے لگتا ہے، اور ایک آدمی ایسے عمل کرتا ہے کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان صرف 1 گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے، کہ اتنے میں تقدیر الہی اس پر غالب آ جاتی ہے اور وہ اہل جنت کے کام کرنے لگتا ہے۔ اس کے بعد ہے دوسری موت اور برزخی زندگی۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 99 اور 100 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ یہ لوگ اسی طرح غفلت میں رہیں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے گی تو کہے گا کہ اے پروردگار، مجھے پھر دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ میں اس میں جسے چھوڑ آیا ہوں نیک کام کیا کروں۔ ہرگز نہیں، یہ ایک ایسی بات ہے کہ وہ زبان سے کہہ رہا ہوگا اور اس کے ساتھ عمل نہیں ہوگا، اور اس کے پیچھے برزخ ہے جہاں وہ اس دن تک کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے رہیں گے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کے کنارے کھڑے ہو گئے اور ان مشرکوں کے ان کے باپ داداؤں کے نام سے آوازیں دینے لگیں کہ اے فلاں ابن فلاں، اے فلاں ابن فلاں، اور ان میں جن کے نام آپ نے پکارے ان میں ابو جہل بن ہشام تھا، امیہ بن خلف تھا یا عتبہ تھا، کہ کیا تم کو یہ بہتر معلوم نہیں ہوتا کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا وہ ہم نے سچا پایا، تو کیا تم نے بھی وہ وعدہ سچا پایا جو تمہارے رب نے تم سے کیا تھا؟ ابو طلحہ نے کہا، اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، آپ جن جسموں سے مخاطب ہیں کہ جن میں روح نہیں ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اے عمر، اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ تم اتنا بہتر نہیں سن سکتے جتنا کہ یہ سن رہے ہیں۔ اس کے بعد جو آخری ہے وہ ہے دوسری موت اور برزخی زندگی۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مردہ جسم کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے تو وہ ان لوگوں کے قدموں کی آہٹیں سنتا ہے جو اسے دفنا کر واپس جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ پھر صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت ہے، اس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آیا، اور حداب کی روایت میں ہے کہ معراج کی رات میں حضرت موسیٰ کے پاس سے گزرا اس حال میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کثیب احمر کے پاس اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ دوسری ابدی زندگی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر کی کھال کی موٹائی 72 گز ہوگی، اس کی داڑھ احد پہاڑ جتنی ہوگی، اور جہنم میں اس کے بیٹھنے کی جگہ مکے و مدینے کے درمیانی فاصلے جتنی ہوگی۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ میں کافر کے 2 کندھوں کے درمیان فاصلہ تیز سوار کی 3 دن کی راہ کا ہوگا۔ معتزلہ اور اشاعرہ وغیرہ کا قول یہ ہے کہ
بدن سے جدا ہونے کے بعد روح کی جو ہے بقا کے قائل نہیں ہے، یعنی کہ روح جسم کے ساتھ دوبارہ اس کا تعلق نہیں ہوتا، یہ قول غلط ہے۔ ابو المعالی الجوینی وغیرہ نے اس کی مخالفت کی ہے، بلکہ کتاب و سنت اور اجماع سے ثابت ہے کہ روح بدن سے جدا ہونے کے بعد باقی رہتی ہے اور اس پر عذاب و ثواب ہوتا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے کتاب الروح باب عذاب و ثواب کیا روح کے بغیر صرف جسم پر بھی ہو سکتا ہے، اس میں یہ بیان کیا ہے۔ اس کے بعد ہے شعور، جسم اور روح کا ساتھ، اور اس سارے عمل کو زندگی کہتے ہیں۔ علامہ اقبال نے اسی کو اس طرح بیان کیا ہے، تو اسے پیمانہ امروز فردہ سے نہ ناپ، جاویدائیں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ اب شعور، جسم اور روح کا کیا تعلق ہے؟ جب امانت کا اٹھانا جو ہے، جب اس موقع پر صرف ہمارا شعور تھا، نہ جسم تھا اور نہ روح تھی۔ پھر اس کے بعد دوسرا جو مرحلہ تھا روح کا پھونکا جانا، اور پھر خلافت عرضی اور مسجود ملائکہ ہونے کا اعزاز، تو اس میں ہمارے پاس شعور بھی تھا اور اس کے ساتھ اللہ نے اپنی روح بھی ہمارے شعور کے ساتھ ملا دی تھی۔ پھر آدم و حوا کے لیے تربیت گاہ اور ان کی گناہ سے توبہ کا جو مرحلہ تھا، اس میں ہمارا شعور تھا، اس کے ساتھ روح تھی اور جسم تھا، یعنی کہ آدم و حوا علیہ السلام کا جسم بھی تھا اس موقع پر۔ پھر اس کے بعد عہد الست ہے، اس میں شعور تھا اور روح تھی، اس میں عہد الست میں جسم نہیں تھا۔ پھر پہلی موت کی کیفیت اور رحم مادر میں 4 ماہ بعد روح کا پھونکا جانا اور پہلی زندگی، تو اس جو مرحلے میں شعور بھی ہمارا تھا، اس میں روح بھی تھی اور جسم بھی تھا۔ پھر دوسری موت اور برزخی زندگی جو ہے، اس میں شعور بھی ہے، روح بھی ہے اور برزخی جسم بھی ہے۔ پھر اس کے بعد حشر کا جو مرحلہ ہے، اس کے بعد دوسری ابدی زندگی جو ہوگی، اس میں شعور بھی ہوگا، روح بھی ہوگی اور جنتی یا دوزخی جسم عطا کیا جائے گا۔ اب دنیاوی زندگی کی حقیقت احادیث میں بیان کی گئی ہے، اس کے حوالے سے پہلی ہے مستورد بن شزاد راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے کہ تم میں سے کوئی اپنی ایک انگلی دریا میں ڈال کر نکال لے اور پھر دیکھے کہ پانی کی کتنی مقدار اس میں لگ کر آئی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ پھر مسند احمد اور ترمذی میں ایک روایت آئی ہے، سہل بن سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر منکر کو وہ ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ اس کے بعد مسلم کی ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے۔ پھر مسند احمد اور بیکی کی ایک روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا کو اپنا محبوب و مطلوب بنائے گا وہ اپنی آخرت کا ضرور نقصان کرے گا، اور جو کوئی آخرت کو محبوب بنائے گا وہ اپنی دنیا کا ضرور نقصان کرے گا۔ پس فنا ہو جانے والی دنیا کے مقابلے میں باقی رہنے والی آخرت اختیار کرو۔ ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو اپنی تمام فکروں کو ایک فکر آخرت کی فکر بنا لے، اللہ تعالیٰ دنیاوی پریشانیوں اور فکروں سے اس کی کفایت فرماتے ہیں، اور جس کو دنیاوی حالات کی فکریں گھیر لیں تو اللہ کو بھی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ دنیا میں کس جنگل میں ہلاک ہوگا۔ آخری ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس شخص کا مقصد دنیا بن جائے اور اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو بکھیر دیتے ہیں، یعنی ہر کام میں اس کو پریشان کر دیتے ہیں، فقر کا خوف اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتے ہیں، اور دنیا اسے اتنی ہی ملتی ہے جتنی اس کے لیے پہلے سے مقدر تھی، اور جس شخص کی نیت آخرت کی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو آسان فرما دیتے ہیں، اس کے دل کو غنی فرما دیتے ہیں اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آتی ہے۔ وما علینا الا